بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو کراچی پراپرٹی کنگ۔ لاسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو 4 دن پہلے جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس کے اندر آپ کو بتایا گیا تھا کہ گلستان جوہر کے اندر بلاک 4، 6، 10 اور 11 کے اندر ایک بڑے پیمانے پہ آپریشن کا پلان کیا گیا ہے۔ تو ہم اپنے جتنے سبسکرائبر ہیں ان کو ہم لوگوں نے اپڈیٹ کر دیا تھا لاسٹ ویڈیو کے اندر کہ اگر یہ جو آپریشن ہے یہ واقعی کنڈکٹ ہوگا، خالی ڈاکومنٹیشن کے اندر نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ کارروائی لازمی ہوگی، کیونکہ اس کے اندر صدر پاکستان عارف الوی صاحب کو جو پلاٹ تھا کم از کم اس کو جو ہے وہ انکروچمنٹ سے نکال کے اس کے خلاف اینٹی انکروچمنٹ آپریشن جو ہے وہ بیسیکلی لازمی طور پہ کرنا تھا۔ تو آج 15 تاریخ کی ڈیٹ دی گئی تھی لاسٹ ویڈیو کے اندر۔ تو آج جو ویڈیو ہے وہ آج جو آپریشن ہے وہ بڑے پیمانے پر آپریشن سٹارٹ کیا تھا کے ڈی اے کی اینٹی انکروچمنٹ ٹیم، پولیس ڈپارٹمنٹ اور رینجرز ڈپارٹمنٹ اور اے سی صاحب بھی جو اس پورے آپریشن کے اندر انوالو تھے۔ اس آپریشن کے اندر کامران چرنگی، منور چرنگی اور پہلوان گوٹ کے قریب جتنے بھی ایریے گوٹس جو بنے ہوئے ہیں ان تمام گوٹس کو جو ہے وہ خالی کروانے کا پلان تھا، لیکن جیسے ہی آپریشن سٹارٹ ہوا اور جیسے ہی لاسٹ ٹائم کی طرح اس آپریشن کو سٹارٹ کیا گیا تو ساتھ ہی لوگوں کی شدید قسم کی مزاحمت جو ہے وہ اس کے اندر فیس کرنا پڑ رہی تھی اینٹی انکروچمنٹ ٹیم کو۔ لیکن چونکہ بڑے پیمانے کے اوپر ایک پلان تھا ان کا، تو انہوں نے جو کامران چرنگی اور منور چرنگی سے جو پہلوان گوٹ کا جو رستہ آتا ہے اس روڈ کے اوپر جتنے بھی ہوٹلز بنے ہوئے تھے اور جتنے مین روڈ کی فیسنگ کے اوپر انہوں نے کافی یہ جو ہے نا وہ انکروچمنٹ جو تھی اس کو جو ہے وہ خالی کروایا ہے، اور کافی بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ آپریشن کو کنڈکٹ کیا گیا ہے۔ اس پہ لوگوں کی شدید قسم کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، اسٹریٹ فائر بھی کیے گئے، ہوائی فائرنگ بھی کی گئی، آنسو گیس کی شیلنگ اور لاٹھی چارج، اور مظاہرین کی طرف سے شدید پتھراؤ، اور ان کی طرف سے جو ہے وہ جو آنسو گیس کی شیلنگ ہے وہ بھی جو ہے نا وہ واپس پولیس اور انکروچمنٹ کے جو اینٹی انکروچمنٹ کے جو اہلکار تھے جو ان کے خلاف جو ہے نا وہ ان کے اوپر پھینکے گئے۔ تو بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ ہنگامہ ہرائی ہوئی ہے اس ایریا کے اندر۔ تمام جو صفورہ چرنگی سے جوہر کی طرف جو رستے آ رہے تھے یا یونیورسٹی روڈ کی طرف جو رستہ آ رہا تھا وہ تمام رستے کو جو ہے وہ 2 سے 3 گھنٹے جو ہیں وہ بلاک رہے ہیں۔ جو یہاں کے رہائشی ہیں، جو گوٹس کے رہائشی ہیں، وہ یہ لاسٹ ویڈیو کے اندر بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ کافی اس چیز کے اوپر تھے کہ ہمیں اے سی اور مختار کار کی طرف سے سندیں دی گئی ہیں اور ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ یہ گوٹ کی جو ہے وہ زمین ہے۔ لیکن اب چونکہ ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے کہ یہ تمام کی تمام زمین جو ہے وہ کے ڈی اے ڈپارٹمنٹ کی ہے، اس لیے جو یہ کے ڈی اے ڈپارٹمنٹ نے بڑے پیمانے پہ جو آپریشن کر کے اس ایریے کو کافی حد تک خالی کروانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ آپریشن صرف مین روڈ کی حد تک کیا گیا ہے، کیونکہ یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ 20 سال سے 25 سال سے رہ رہے ہیں۔ اب جتنے بھی گوٹ بنتے جاتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، پھر ایک دم سے ایک لیٹر آتا ہے اور ان تمام گوٹس کو جو ہے وہ انلیگل قرار دیا جاتا ہے۔ جیسے لاسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو 40 سوسائٹیز کی لسٹ جو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کی طرف سے ایشو کی گئی تھی، اس میں بھی 80% جو ہے وہ مس ان سوسائٹیز جو ہیں وہ آباد ہو چکی ہیں۔ اب ان کو جو ہے نا وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ انلیگل ہے۔ جب بن رہے ہوتے ہیں تب سب سو رہے ہوتے ہیں، جب بن جاتے ہیں یہ سونے سے زیادہ سب اپنا حصہ لے رہے ہوتے ہیں۔ جب تک ان کو حصہ ملتا رہتا ہے تب تک وہ سکون سے بیٹھے رہتے ہیں، جب اوپر سے کوئی زیادہ پریشر آتا ہے تو وہ ایسی کاروائیاں سٹارٹ کر کے جو ہے نا وہ سچا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہرحال جو غلط ہے وہ تو غلط ہے، کیونکہ یہ گوٹھ آباد کی زمین تھی نہیں، یہ زمین ہی کے ڈی اے ڈپارٹمنٹ کی تھی۔ تو اب تو یہ جو آپریشن ہو رہا ہے یہ بہترین آپریشن ہے، لیکن جو لوگ ہیں ان کو کمپنسیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے اوپر ایک پراپر ایک انویسٹیگیشن بنے کہ کون کون لوگوں نے کس طریقے سے یہ زمین بیچی ہے
اور جتنے سرکاری ملازمین ریونیو ڈپارٹمنٹ کے یا کے ڈی اے ڈپارٹمنٹ کے یا یہ اینٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ کے جو اس چیز کے اندر انوالو ہے، ان سب کو صرف اور صرف پھانسی پہ لٹکا دیا جائے. 4 دفعہ یہ 4 افراد کو صرف آپ پھانسی پہ لٹکا دیں تو یہ جتنے قبضہ کے جو کیسز ہیں، یہ خود بخود 4 سے 6 مہینے کے اندر، 1 سال کے اندر، یہ جتنے لینڈ گریپنگ کے جتنے ایشوز ہیں، اسے سرکاری ڈپارٹمنٹ کو کلیئر کر دیا جائے، پھانسی پہ لٹکا دیا جائے، تو یہ جتنے انکروچمنٹ کے اور اینٹی انکروچمنٹ کے جو کیسز چل رہے ہیں، 80% خود ہی سالو ہو جائیں گے. تو اچھا مناسب فیصلہ تو نہیں ہے یہ جو انکروچمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس میں لوگوں کا کافی نقصان ہوا ہے اور کافی زیادہ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ پریشان تھے، کیونکہ اس مہنگائی کے دور میں جو آج کل کہانیاں چل رہی ہیں، اس کے اندر اس طرح کی کارروائیاں اور رمضان سر پہ اور ان کے گھروں کو توڑ دیا جائے تو یہ چیز کافی مناسب نہیں ہے. تو اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ جو ہمارا قصوروار ہے وہ ہمارا سرکاری ڈپارٹمنٹ ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے اور کے ڈی اے ڈپارٹمنٹ ہے. ان تینوں ڈپارٹمنٹس کو اگر صحیح کر لیا جائے تو کسی کی کوئی ہمت نہیں ہے کہ وہ ریاست سے لڑ سکے اور وہ ریاست کے سامنے کھڑا ہو سکے. یہ سب لوگ ملے ہوتے ہیں تو یہ سب کہانیاں ہوتی ہیں. تو ابھی تو بظاہر جو آج کا جو آپریشن ہے وہ روڈ فرنٹ کے اوپر ہی کیا گیا ہے. جس طریقے سے کنڈکٹ مس ہونا بیسیکلی ہونا چاہیے تھا، اس طریقے سے یہ کنڈکٹ نہیں ہوا. تو یہ صرف بظاہر نمائشی، اور جو روڈ فرنٹ کے اوپر جو ہے وہ جتنے ہوٹلس اور ہوٹلس کے اوپر جو گھر بنے ہوئے تھے، روڈ فرنٹ کے اوپر جتنی کاروائیاں تھیں وہ صرف تمام کاروائیاں ہوئی ہیں. اس سے زیادہ کا جو ہے نا وہ کوئی پرٹیکولر ایریا کو جو ہے وہ کلیئر کر کے کے ڈی اے کے الاٹیز کے ہینڈ اوور نہیں کیا گیا. تو امید رکھتے ہیں کہ یہ چیز یا تو اس کو کلیئر کر دیں، کے ڈی اے کے حوالے کر دیں یا ریونیو کے ڈپارٹمنٹ میں کر دیں. 6 مہینے کے بعد جا کے پھر اس طرح کا آپریشن ہوتا ہے، پھر بند ہو جاتا ہے، وہ پھر گھر بنا لیتے ہیں، پھر 4 6 مہینے کے بعد آپریشن ہوتا ہے، پھر وہ اپنے جو ہے نا وہ کارروائی شروع کر دیتے ہیں، پھر بن جاتا ہے. تو حکومت سندھ کو چاہیے کہ اس کو پراپرلی بیٹھ کے ریزالو کرے. جو ایریا کے ڈی اے ڈپارٹمنٹ کا ہے وہ کے ڈی اے کے ڈپارٹمنٹ کے پاس جانا چاہیے، اور جو ریونیو ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہے وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں. اور لیکن اس کے اندر جو عام پبلک سفر کر رہی ہے، سب سے زیادہ اس کو سیو کرنے کی ضرورت ہے. تو انتہائی کشیدہ صورتحال تھی آج ساری کی سارا دن. اس ایریے کے اندر اسٹریٹ فائرز بھی ہوتے رہے ہیں، پتھراؤ اور گھراؤ بھی ہوتا رہا ہے، جلاؤ گھراؤ بھی ہوتا رہا ہے، اور بڑے پیمانے پہ ڈسٹرب رہا ہے. تو کراچی پراپرٹی کنگ جو ہے وہ آپ کو اس کی مزید جو آپریشن ہے اس کی کیا لاہے عمل ہوگا، کس کس ایریا کے اندر ہوگا، وہ بھی اپنے سبسکرائبر کو انشاءاللہ اپڈیٹ کرے گا. اور چینل کو سبسکرائب کیجئے. اس طرح کے کسی بھی ایریا میں بالکل بھی کوئی بھی آپ کو 10 طریقے سے کہے کہ یہ سیف ہے، یہ ہے، وہ ہے، آپ بالکل بھی اس طرح کے کسی بھی ایریا کے اندر انویسٹمنٹ نہ کریں. تھینک یو فار واچنگ کراچی پراپرٹی کنگ.